السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آج مدینہ میں طاق رات ہے اور ماشاء اللہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی میں۔ یہ 329 ہے یہاں پر، اور ہمارے ساتھ میں آج قاری عباس خوت حفظ اللہ مولانا آج ہمارے افطار پر تھے کوکن کمیٹی کے مسجد نبوی میں باب بدر 19 سے اندر، اور اس کے بعد میں باہر ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے موقع غنیمت جانا ان سے۔ الحمدللہ ہم سب نے استفادہ حاصل کیا ہے آج 40-45 سال سے زیادہ، اور پچھلے 2 سال مکمل ہم ڈیلی 1 پیج 1 صفحہ قرآن کا ان سے ہم سن رہے تھے، تلاوت سن رہے تھے، تجوید سن رہے تھے، ورڈ ٹو ورڈ معنی سن رہے تھے، اور ہلکی سی تفسیر سن رہے تھے۔ ہم سب نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج یہ یہاں پر آئے ہیں، فضل الشیخ عمرہ کر کر آئے ہیں، اور اب اپنی آخری خدمات انڈیا میں جا کے کوکن میں جا کے دینا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے کہ جانے سے پہلے ہم ان سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو تجربہ ہوا ہے اتنے سالوں میں نے جو محنت کیا، اس میں تجربہ مجھے یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ دین کی جو محنت کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی، ہمارا جذبات کے تحت، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو۔ اب ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے 2 منار ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث صحیح، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 مناریں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ان 2 چیزوں کو ہم مستند سمجھیں، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب مستند نہیں، الحمدللہ، اور قابل اعتبار نہیں۔ یہی 2 کتابیں ہیں۔ دیکھیے، قرآن شریف ہے تو احادیث کی شرح ہے، حدیث ہے تو قرآن کی شرح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ہے تو وہ ہے کہ وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے قرآن جو نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنایا اور سمجھایا، تو اس کا ایک جوڑ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، میں نے جو دیکھا آج کل ہمارے یہاں عوام غیر مستند چیزوں، غیر مستند کتابوں کے پیچھے لگے ہیں۔ اس کے پیچھے میں اب کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح العقیدہ ہونا ہمارا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ سب کچھ کریں، لیکن آپ کے عقیدے میں گڑبڑ ہے تو وہ عمل آپ کو قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ عقیدہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ مستند کتابوں سے۔ وہ کون سی؟ 2 منار، قرآن اور حدیث صحیح ہے۔ مگر آپ دیکھیے، دنیا بھر میں غیر مستند کتاب اتنی مشہور اور پڑھائی جا رہی ہے بس۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائے، بس یہی اب میں محنت کرنے والا ہوں کہ کہیں سے کہیں، جس طریقے سے یہاں پر میں نے محنت کیا، اور ہمارے مجیب اللہ حفظ اللہ، انہوں نے جو میرا تعاون کیا، جو ڈیلی 1 پیج گیا ہے، قرآن سے لوگ جڑے، تو اب اسی طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ لوگ یہ مستند کتابوں سے جڑیں اور عقیدہ صحیح ہو۔ تو یہ میں محنت کروں گا، آپ لوگوں کا ساتھ رہے، آپ ایسی دعا کرتے رہے میرے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ، اس کے پہلے میں نے کہا تھا، ہمارا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم کام کریں گے تو سب سے پہلے یہ مجیب اللہ دوستے کے ساتھ دکھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ دکھ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ دکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دل ہمارا اتنا وسیع ہو، کوئی کیسا بھی ہو، ہمارے بارے میں کوئی بدزن ہو، غلط خیالات رکھے، ایک دل میں ایک جگہ رکھیں۔ آپ کیا رکھیں؟ قبر رکھ دیں، اس کو قبر میں دفنا دیں، اس کا ذکر نہ کریں، کوئی ہمارے بارے میں برائی کرے کچھ نہ کہے، دبا دے بس۔ یہ پہلے سے میں کہتے آ رہا ہوں، جب تک آپ یہ نہیں رکھیں گے تو پھر فلاں نے آپ سے کہا، ہم غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور ہماری دعوت میں نقصان آئے گا۔ اس لیے یکجو ہو کر دعوت کا کام کریں، کسی کی فکر نہ کریں، کوئی آپ کی تعریف کریں، برائی کریں، اللہ گواہ کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ سے آج تک میں جو کامیاب ہوں یہاں پر 45 سال، لوگوں نے میرا ساتھ یہی ہوئی اخلاص ہے، اللہ کے لیے دعوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے آسان کرے، آپ کو صحت عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ، آج ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں، طاق رات ہے، ہم یا اللہ احتساب کے ساتھ
تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو تیری مدد کے بغیر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ شیخ صاحب کو صحت عافیت عطا فرما۔ شیخ صاحب نے جو نیت کری ہے کوکن میں جا کر قرآن اور صحیح حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ تو اس میں مدد عطا فرما۔ اور جو بھی ہمارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحیح العقیدہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن کا علم حاصل نہیں کرے گا، حدیث کا علم حاصل نہیں کرے گا۔ ایمان پر بھی اگر آنا ہے تو بغیر علم کے وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہی ہے امام شافعی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے کہ ہمیں سورہ عصر کافی ہے، یا ہے نا، جی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو چھوڑ کر۔ لیکن ایمان کیسے لائے؟ ایمان کیسے لائے؟ اب عقیدے میں اتنی گڑبڑ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے شیخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لایا جائے، آمنت باللہ کیسے لایا جائے، عمل صالح کیسے کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد میں وتواصوا بالحق، جیسے آپ نے ابھی بہت اچھے طریقے سے فرمایا، وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب یعنی قرآن کو سمجھاتے تھے، یہ شیخ کر رہے ہیں، والحکمہ، اور حدیث سمجھاتے تھے، اور بعد میں تزکیت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چاروں رستے کھول دے اور اپنے کوکن کو گہوارہ بنائے کتاب و سنت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔